الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. تمام احباب مل کے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الرسولین. اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سابقہ 2-3 خطبات کے اندر یوم عاشورہ ذی الحج کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہا. آج بھی انہی کے گلستان کے ایک پھول کا تذکرہ پھر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں جس قدر انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں کا تذکرہ زیادہ ہوگا، اسی قدر اس امت کے اندر بہار آئے گی. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کا بھی ذکر خیر ہو. آپ بھی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے تایا جان حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں. آپ کے دادا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. یعنی خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، تایا بھی نبی، دادا بھی نبی. یعنی پورا کنبہ، پورا گھر نبوت سے بھرے ہوئے ہیں. اپنی مثال آپ ہیں. کیا مبارک اور کیا خوبصورت زندگی ہے کٹھن ہے زندگی، بڑی اوکھی، مشکلات بڑی آئی ہیں، بڑی ساری تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. ساری مصیبتوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی آپ کی زندگی بڑی مبارک زندگی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دنیا میں جس بندے کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، زندگی بڑی آسودہ آرام دہ ہو، پوری زندگی کے اندر سے کوئی تکلیف نہ آئے، ہماری نظروں میں بڑی ساری دولت اس نے بنائی ہو، اکٹھی کی ہو، اور
خوش باش ٹھاٹ باٹ زندگی گزار کے چلا گیا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی زندگی ہے، لیکن قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا یہ دستور الگ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو مبارک زندگی ہے اس کا نقشہ کچھ اور ہے، وہ نقشہ کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایک اگلے مقام پہ فرمایا کہ مبارک زندگی، حسین زندگی، بہتر زندگی اس بندے کی زندگی ہے جس بندے کی زندگی میں تزکیہ، جس بندے کی زندگی میں تقویٰ آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، اپنے رب کا ڈر آ گیا، سب سے زیادہ مبارک زندگی اس کی ہے۔ سب سے زیادہ مبارک زندگی اس کی ہے جس بندے کی زندگی میں جس کو اللہ کریم کا خوف نصیب ہو گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو بندہ اپنے رب سے ایک بار ڈر گیا نا، ایک بار ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور فرمایا بہرحال جو بندہ اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے رب کو سامنے ہونے تو آکڑن تو، اپنے رب کو سامنے ہونے سے جو ڈرا، جھک گیا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، بدیوں کو، برائیوں کو اس نے چھوڑ دیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا پس بے شک اس کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنت ہے جو جنت الماوا ہوتی ہے۔ لہذا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زندگی بڑی مبارک زندگی ہے۔ آپ نے آغاز سے لے کے طویل عرصے تک آپ نے دکھوں کو دیکھا، برداشت کیا، لیکن آپ نے حوصلہ، ہمت اور صبر کا دامن چھوڑا نہیں۔ حوصلہ ہمت آپ نے چھوڑی نہیں۔ آپ خود جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس ہے نا، آپ ابھی آپ کی جوانی ہے، اپنے بابا کی بڑی خدمت کرتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بڑی خدمت کرتے ہیں آپ۔ ایک دن اور خود حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کتابوں میں آیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑے بیٹے کے ساتھ۔ ایسور یا ایسور ایسا نام تھا آپ کے بڑے بھائی کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ تو آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ کے والد گرامی۔ ایک دن حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، آپ نے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر کی، آپ نے گھر فرمایا کوئی آج جو مجھے گوشت کھلا دے۔ بڑا بھائی جلدی سے اپنے اوزار ہتھیار لے کے جلدی سے جنگل میں چلے گئے کہ کوئی شکار مار کے لے آئیں گے اور آپ کو وہ گوشت بنا کے پکا کے کھلائیں گے۔ آپ کی والدہ بڑی شفیق والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹا یعقوب، آپ کے بابا نے آج گوشت مانگا ہے، آپ کے بڑے بھائی شکار کے لیے چلے گئے، کیوں نہ ہو کہ آج اپنی بکریوں کے ریوڑ سے اگر تو کوئی بکری کا بچہ ذبح کر کے لے آ اور انہیں کھلا دیں، تیرے بابا ہیں، باپ ہیں تیرے، والد گرامی آپ کو دعا دیں گے، آپ اس طرح کریں کہ جائیں اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے لے آئیں گے۔ آپ جلدی سے دوڑے گئے، کچھ دیر آپ نے جانور ذبح کیا، گوشت بنایا اور گھر آ کے والدہ کو دیا، انہوں نے پکایا تو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ نے کھانا کھایا تو کتابوں میں آیا کہ اس وقت حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام نے آپ نے دعا دی کہ میرے جس بیٹے نے مجھے آج گوشت کھلایا ہے، مجھے
خوش کیا ہے، راضی کیا ہے، یا اللہ تو اسے نبوت سے سرفراز فرما دے، یا اللہ تو اسے نبی بنا دے۔ یعنی یہ ساری دعائیں آپ کے حق میں کی، یا اللہ ایک تو اسے نبی بنا دے، اور دوسرا مولا اس کی اولاد کی اس کو کثرت دے، اس کی اولاد کی کثرت دے اسے۔ یعنی جیسے یہ طبیعت ہے نا انسان کی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایسے ہی جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو یہ دعائیں دی ہیں، اور کتابوں میں یہ آیا ہے کہ پھر وہ بڑے بھائی کے آنے سے پہلے جو آپ نے خدمت کی ہے، ساری دعائیں آپ نے اپنے اس چھوٹے صاحبزادے کو دے دی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر ایک لفظ اسبات آیا ہے، اسبات، اور اس کا معنی ہے کہ ایسا درخت کہ جس کے اوپر بہت ساری گھنی شاخیں ہوں، جس کی ٹہنیاں زیادہ ہوں، اور جتنے بھی بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، بڑی کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ آپ کی اولاد سے۔ دیکھیے بابا نے دعا دی ہے، اور اللہ کریم نے اس دعا میں اتنا اثر ڈالا ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ہی آپ کے سلب سے پیدا فرمائے، یہ کرم کیا اللہ کریم نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بڑے فرمانبردار بیٹے تھے، بڑی آپ نے دعائیں دی، آہستہ آہستہ یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا، بالآخر پھر آپ کی شادی ہوئی، اللہ کریم نے آپ کو 12 بیٹوں سے نوازا، اور آپ کے غالباً جو کتابوں میں جیسے آیا، ایک زوجہ مطہرہ سے 10 بیٹے، اور ایک زوجہ مطہرہ سے آپ کے 2 صاحبزادے، حضرت سیدنا یوسف اور حضرت سیدنا بنیامین علیہ السلام کے آپ 2 صاحبزادے تھے۔ آپ کو بہت ساری مشکلیں اور بہت ساری تکلیفیں آئیں جب آپ کے ہاں یہ 11ویں بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن یہ آئے، تو آپ کی عمر تقریباً کتابوں میں جو بتائی گئی 16 سال 17 سال یہ آپ کی عمر تھی، کئیوں نے اس سے بھی کم بتائی عمر ذرا۔ آپ باہر سے گھر آئے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ تشریف فرمائے، تو آپ نے اپنے والد سے آ کے عرض کی کہ بابا آج رات میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا خیر ہے؟ آپ عرض کرنے کے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے آسمان سے نا 11 تارے 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک سورج چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ بڑا حیران کن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا یہ خواب اب تو نے اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، یہ خواب بھائیوں کو نہیں سنانا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب آپ کے جو بھائی ہیں ان کے دل کے اندر نت نئے ملال آتے ہیں، بڑی تنگیاں آتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کا اچھا سلوک نہیں ہے۔ وہ سوچتے دل میں یہ کہ ہر وقت ہمارے بابا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہو آپ یوسف یوسف کرتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بار 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 ایک دن ان بڑے بھائیوں نے یہ سازش کی، کیوں نہ ہو کہ آج ہم اپنے بابا سے چھٹی لیں، اور یہ یوسف نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ سے چھٹی لے کے اس کو لے جائیں، اسے قتل کر دیں، اسے مار دیں، یہ راستے سے ہٹا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا مفہوم اسی طرح ہے۔ آپ آئے، آ کے اپنے بابا سے یہ ذکر کیا کہ ہم سیر پہ جانا چاہتے ہیں، دل ہے ہمارا کہ ہم جناب یوسف کو ساتھ لے جائیں۔
آپ نے فرمایا بیٹا مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں آپ اسے سیر پہ لے جائیں اور میرے یوسف کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، بھیڑیا تکلیف نقصان نہ دے دے۔ انہوں نے کہا کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے جتھا، اتنے نوجوان اور اتنی بھاری تعداد ہے ہماری، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یوسف کو ضائع ہونے دیں؟ بالآخر انہوں نے ضد کی، اصرار کیا تو آپ کو لے کے چلے گئے۔ جب لے کے گئے اسی طرح ہی انہوں نے کیا، اٹھا کے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کے اپنے بابا کے پاس آ کے جھوٹ موٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بابا ہم کھیلنا شروع کیا، ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، ہم دوڑنے لگے، ہم دوڑ میں آگے نکل گئے تو پیچھے سے آپ کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آپ نے یقین تو نہیں کرنا لیکن یہ اسی طرح ہوا ہے، یہ آپ کے کپڑے آپ دیکھ لیں، خون آلود کپڑے ہیں، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ بڑے حوصلے سے، بڑے حلم سے، بڑے حوصلے اور بڑے حلم سے، بہت ہی حوصلے اور بڑے حلم سے آپ نے بارگاہ اذنی میں آپ نے التجا کی، آپ نے کوئی واویلا نہیں کیا، واویلا نہیں کیا۔ یہ قصہ، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں اور انہیں برداشت کیا ہے، اپنی ہمت ہاری نہیں ہے، اپنا حوصلہ نہیں ہارا، اور عام لوگوں کی طرح واویلا نہیں کیا، بلکہ اپنی ہر شکایت، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف صرف اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اپنی تکلیف کو، اس کا رخ غلط نہیں کیا، کسی دوسری کی طرف نہیں کیا کہ یہ مصیبت ادھر سے آ گئی، ادھر سے آ گئی، ادھر سے آ گئی، یہ نہیں کیا۔ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ بھائیوں نے جا کے اپنے چھوٹے بھائی جناب یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر جا کے پھینک آئے۔ اب باپ سے بیٹا جدا ہو گیا اور باپ نے خبر سنی ہے نا تو بڑے حوصلے سے کیا کہا ہے آپ نے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا بے شک میں اپنی ساری شکایتیں اور اپنا حزن، اپنا غم میں صرف اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بس یہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ خاموش رہتے ہیں اور آنسو آپ کے بہتے ہیں، آنسو ایسے بہتے ہیں کہ بہتے بہتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی جناب یوسف کا غم میں۔ لیکن فرمایا یہ کہ میں اپنی شکایتیں صرف رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اب اس نقشے کو ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، ذرا سارے ذرا توجہ کریں۔ ذرا آج اگر ہمیں تکلیف آئے نا، ایسی کوئی تکلیف آ جائے، جسمانی آ جائے، اولاد کی طرف سے آ جائے، بیوی کی طرف سے آ جائے، ماں باپ کی طرف سے آ جائے، دوستوں کی طرف سے آ جائے، رشتہ داروں کی طرف سے آ جائے، کوئی محلے والوں کی طرف سے آ جائے، آس پاس کی طرف سے آ جائے نا، تو ذرا دیکھیں یہ کہ جناب یوسف و یعقوب علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا، یہ خالی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے راز اور حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے کہ بس سنائی اور سنا کے آگے نکل گئے، یہ کوئی فلم سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں، جہاں غیر مذاہب لوگوں کی اور گندے فحش لوگوں کی فلموں کو آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، خدا را ان کو نکال کے نا ان کی جگہ پہ ان پاک ہستیوں کے ان سچے قصوں کو ذہنوں میں رکھیں، تاکہ ہمارے دل و جان کی، ہماری روحوں کی پرورش ہو، ہماری روح جو ہے یہ بالغی کو پہنچے۔
آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، جس دل میں، جس دماغ میں ان مبارک ہستیوں کے تذکروں کو ہم نے رکھنا تھا، اس کی جگہ تو آج انڈیا کی فلموں نے لے لیا۔ جس جگہ پہ ان مبارک ہستیوں کے تذکروں نے آنا تھا، وہاں تو ہم نے یورپ لابی کی وہ گندی سٹوری، گندی سیکسی ویڈیوز کو ہم نے دے دی۔ یہ پاکیزہ مال جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بننی ہے، ہماری آخرت بھی بننی ہے، یہ کہاں سے آئے؟ جب تک وہ گند صاف نہیں ہوتا نا، وہ غلاظت صاف نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ پاک قصے کہانیاں ہمارے دل و جان میں نہیں بیٹھیں۔ اور آج یہ نہیں بیٹھی تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے۔ اپنے سارے ماحول کو دیکھ لیا، ہمارا دل نہیں ہوتا، ہم درس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ایک ٹریکٹر والا گزرے گا، رکشے والا گزرے گا، اس نے آواز چھوڑی ہوئی ہوگی، ٹیپ اونچی اونچی چل رہی ہوگی، چاہے اس ڈرائیور کو خود سنائی نہ بھی دے، اس نے ہمیں لازمی سنانی ہے۔ ٹریکٹر کے اوپر، اسکوٹر کے اوپر، رکشے کے اوپر سناتے ہیں، وہ ٹیپیں لگی ہیں۔ ذرا خود سوچے، ذرا کتنا گندا عمل اور کتنا شودہ عمل، کتنا گرا ہوا اور غلیظ عمل ہے یہ۔ ٹریکٹروں کے اوپر، رکشوں کے اوپر ٹیپیں لگی ہیں۔ اور افسوس، صد افسوس کہ جب محرم کے دن آ جاتے ہیں نا ذرا، تو کیا ہے، ذرا موسیقی کی دھن کے ساتھ، موسیقی کی دھن کے ساتھ، طبلے باجے طوطیوں کے ساتھ اہل بیت و اطہار کا تذکرہ، چرچا، جس کی اجازت ہی نہیں شریعت دیتی، جس کی اسلام اجازت ہی نہیں دے رہا، ان کے نام لے لے کے ان پہ وہ گانے بنائے گئے، غزلیں بنائے گی، قصیدے بنائے گئے، مرثیے بنائے گئے، بنا کے سوز و ساز کی دھنوں کے ساتھ بس وہ رکشے والا چلا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں عبادت کر رہا ہوں۔ 10 دن پورا، کم از کم 10 دن، ورنہ پورا محرم جو ہے وہ سارا کا سارا اسی طرح چلتا ہے۔ رکشے کے اوپر وہ طبلہ طوطی چل رہی ہے، وہ ڈرائیور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ بڑا نیکی والا کام کر رہا ہوں، وہ جا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ بیٹھی ہوئی سواریاں ہیں، غیر محرم وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ساروں کو وہ سنا رہا ہے۔ ٹریکٹر کے اوپر ہے، ٹرالی کے اوپر ہے، رکشے کے اوپر ہے، گھروں کے اندر ہے، بازاروں میں ہے، دکانوں کے اوپر ہے، وہ ثواب سمجھ کے وہ چلا رہے ہیں۔ ذرا میرے عزیزوں و صاحبوں بھائیوں، سب سے پہلے اس گند کو صاف کریں، یہ گند سب سے پہلے نکلے، اس کے بعد جا کے ان مبارک ہستیوں کا یہ تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آئے، جس سے ہمارے دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو، دلوں کے اندر یہ لگن پیدا ہو، اور پھر جا کے ہمیں قصہ یعقوب اور قصہ یوسف جا کے سمجھ میں آئے، جس قصے کو اللہ کریم نے فرمایا کہ احسن القصص، فرمایا سارے قصوں سے سونا قصہ میرے یوسف کا ہے۔ پھر جا کے پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب سارا غم اور ساری تکلیفیں آئیں نا، تو آپ نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا کہ میں اپنی ساری شکایتیں اور حزن جو ہے نا، غم، میں یہ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج ہمیں مصیبت آئے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اے بالکل کسی شریک دا کیتا ہے، ذرا اے بالکل کسی شریک دا کیتا ہے، چلو تو ان کو چنگا حاضر کوئی پیر لبو، ذرا چنگو چلو تو فلان جگہ چلو، ذرا فلانی جگہ تے اے نوری نال اے کام جاون والا نہیں، جتنی دیر تک کوئی عیسائی نہ چنگا ٹکریا اتنی تک ہے اپنا کام نہیں ہونا، جتنی دیر تک کوئی چنگا کوئی کمینہ تے دھوتا ہوا بندہ نہ ملیا نا، اے کام نہیں ہونا، ذرا تو چلو فلانے کو چلو، ذرا دسو ذرا کتنی بڑی تکلیف ہے۔ بیٹا جدا ہوا ہے اور بڑے بیٹوں نے آ کے کہہ دیا کہ بھیڑیا چیر پھاڑ کے کھا گیا، یقین نہیں آتا یہ کپڑے دیکھ لیں آپ، تو آپ نے یہ صرف یہ کہا ہے کہ میں یہ اپنی ساری شکایت بس میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بس یہ کر کے آپ بیٹھ گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، اس کے صحیح اسباب تلاش کریں، اس کا سبب صحیح ہونا چاہیے، اس کا سبب تعویذ نہیں ہے، رکھ دھاگے نہیں ہیں، تلیاں نہیں ہیں، کوئی سلور کی ڈبیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی گدر سنگھی ہے۔ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا، بس کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ لا فاعل فی الحقیقت
فرمایا کوئی بھی کرنے والا کچھ نہیں کر سکتا، ولا مؤثر، اور نہ ہی اثر کوئی شے کر سکتی ہے الا اللہ، مگر جب اللہ چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا اس وقت کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ سارے جتنے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے شریک ہمارے دشمن لاکھوں کروڑوں بھی تعویذ کسی سے کروا کے لے آئے نا، ذرا لاکھوں کروڑوں بھی تعویذ بنوا کے لے آئے، اگر اس کے اندر اللہ کریم نے ہمارے لیے کوئی تکلیف نقصان نہیں رکھا ہوا نا، تو ہمیں کوئی بھی تعویذ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اگر اس کے اندر تکلیف ہے تو پھر ہم لاکھوں کروڑوں ایسے تعویذ کروا لیں، دم کروا لیں، اگر کسی چیز کے اندر ہمارے لیے تکلیف رکھ دی گئی ہے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر عمل میں، ہر بات میں ہماری توجہ جو ہے نا، یہ صرف اللہ کریم کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ اور یہی درس، یہی سبق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آپ سب کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آ کے دی ہے۔ اور یہ قصہ جو میں آپ کو حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو سنا رہا ہوں، اسی کے اندر یہی راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور پھر ذرا دیکھیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا طویل ہے۔ اللہ کریم نے اسے بڑا لمبا اسے بیان فرمایا، بڑا لمبا بیان فرمایا، اسے سننا چاہیے، اسے بار بار سنا کریں۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، تو میں جس لیے اسے میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنا وہ مقصد آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، ذرا دیکھیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گھر سے چلے، کنویں میں گرایا گیا، کنویں سے نکال کے آپ کو پھر منڈی میں پہنچا دیا، منڈی میں آپ کی پھر قیمت لگ رہی ہے۔ ذرا دیکھیں، جو آپ نبی ہو، جو باپ نبی ہو، جس کا دادا نبی ہو، جس کا بابا نبی ہو، اور جن کی اولاد سے اتنا لمبا ایک بھاری بھرکم جماعت نبیوں کی ہو، آج ذرا دیکھیں میرے رب کی بے نیازی دیکھیں، میرے رب کی بے نیازی دیکھیں، میرے رب کتنا بڑا بے نیاز ہے۔ جب وہ بے نیازی پہ آ جائے نا، جب وہ بے نیازی پہ آئے تو جناب یوسف جیسے سونے نبی کو اٹیوں کے بل بچوا دیتا ہے۔ جب وہ بے نیازی پہ آئے نا تو یوسف کی آج قیمت مصر میں لگ رہی ہے۔ آج طرح طرح کے وپاری آئے ہوئے، آپ کی بولی لگ رہی ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن آپ اتنے سونے تھے اور آپ اتنے لاڈلے پیارے نبی تھے کہ پھر آپ کو خریدا ہے تو پھر شاید مصر نے خریدا ہے۔ اور قربان جائیں، جب بے نیازی تھی تو اللہ کریم نے گھر سے اٹھا کے کنویں میں پھینک کر منڈی میں پہنچایا ہے، اور جب کم کرنے پہ آیا ہے تو پھر اپنے اس لاڈلے پیارے نبی کو اس منڈی سے اٹھا کے آج تخت مصر پہ بٹھا دیا ہے۔ اور جو وہ خواب دیکھا تھا، جو خواب دیکھا ہے، اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں، بابا میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ رات کو 11 تارے اور ایک چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھا نہیں یہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ خواب کسی اور کو نہیں سنانا، ذرا بھائیوں کو نہیں سنانا۔ آپ نے عرض کی تھی کہ یہ خواب جو بچپن میں دیکھا ہے، آج جب تخت پہ فائز ہوئے نا، اور قصہ بڑا ذرا لمبا ہے، جب آپ کے بھائی پھر کوئی وقت ملا تو ذرا آپ کو یہ پوری طرح سنائیں گے۔ ذرا اپنے بھائی جناب بنیامین کو یہ آپ نے کہا بھیجا کہ جاؤ ذرا اسے بھی اور بڑے بھائی کو بھی، کہ اب جب میرے پاس دوبارہ آنا نا ذرا، تو آپ نے سارے بھائیوں کو بھی اور اپنے والدین کو بھی لے کے میرے پاس آنا ہے۔ لیکن باقیوں کو نہیں پتہ چلا، صرف آپ کے بھائی جناب بنیامین کو پتہ چلا۔ تو آپ نے فرمایا اب جب میرے پاس آنا ہے تو ساروں نے آنا ہے۔ اب تخت مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس محل کے اندر، اور وہ وقت آ گیا کہ آپ کے بابا بھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی، اور وہ 11 بھائی بھی جب وہ آئے نا تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ بیٹا تم ساروں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا،
ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، سارے بھائیوں نے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا ہے، ایک ایک دروازے سے۔ یہ ذرا دیکھیں، قربان جائے، کیا نبی کے خواب کی تعبیر ہے، اور کیا نبی کی بات میں، قول میں یہ حکمت ہے، اثر ہے جو اللہ کریم نے رکھا ہے۔ بیٹے نے خواب بچپن میں سنایا ہے، ابھی واقعہ 40 سال بعد پیش آنا ہے۔ آج فرمانا ہے یہ خواب ہمیں بھائیوں کو نہیں سنانا۔ جب وہ 32 سال کا، 40 سال کا عرصہ گزرا نا، تو تخت مصر پہ جناب یوسف بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، آپ کی والدہ بھی، 11 بھائی بھی آپ کو ملنے کے لیے سارے جا رہے ہیں۔ تو جب پہنچے نا مالک کے سامنے، دربار میں جب پہنچے، تو بائے جناب یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا تم ساروں نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جناب 11 دروازوں سے آئے، اور 12ویں دروازے سے حضرت یعقوب اور ان کے گھر والے وہ داخل ہوئے، اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ اور پھر آپ بھی آپ کے استقبال میں، بابا بھی ماں بھی کھڑے ہیں، انہوں نے آپ کو سلام کہا، اور ان کی تعظیم کے لیے پھر جناب یوسف بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ خواب بھی سچا ہوا ہے جو آپ نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مجھے 11 تارے، ایک سورج، ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو سجدہ کیا، اور بھائیوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا۔ تو اللہ کریم کی یہ حکمتیں تھیں، راز تھے اس کے اندر، کہ جو اتنا لمبا سب گزرا، اور اتنی تکلیف اور مصیبتوں کے بعد آپ کے گزر کے آپ یہاں آئے۔ میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اتنی ساری مصیبتوں سے گزار کے یہاں لا کے رکھا۔ آج مجھے آپ سب کو چاہیے ہم اس بات میں جائیں اور یہ سوچیں کہ جو بندہ بھی اپنے رب کا ہو جاتا ہے، اس کی فرما برداری میں، تابع داری میں، خدمت میں، اس کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، اسے کوئی چیز بھی ضائع نہیں کر سکتی۔ چاہے دنیا کی ایٹم بم، ٹینک، توپیں، بندوقیں، سوٹے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور سارے لوگوں کے ذہن ایک طرف ہو جائیں، سارے لوگوں کے ذہن ایک طرف ہو جائیں، لیکن جس بندے کو رب رکھے ان کوئی نہ چکھے، جس بندے کو اللہ کریم مقام دینا چاہے، عزت دینا چاہے، اور جسے وہ ذلیل نہ ہونے دے، اسے کوئی بندہ بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، اپنی ہر انرجی، کوشش، طاقت، قوت اپنے رب کے قدموں میں نچھاور کر دیں، انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو آج سارے یہ عزم کر کے اٹھو کہ بجائے اس کے کسی اور کام، کسی اور نیٹ ورک میں اپنی زندگی گزارنے کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں اپنا سارا کچھ سپرد کر دیں، اور حضور کی پیروی کریں، آپ کی تابعداری کریں، آپ کی غلامی میں آ جائیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ آج جس طرح یہ جیسے بھی ہمارے اوپر سیاستدان، حکمران جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس وقت اگر ہم توبہ کر لیں اور مصلحت کی طرف آ جائیں، اچھائی بھلائی نیکی کی طرف آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ ظالم حکمران، یہ مکھیوں مچھروں کی طرح ہمارا رب انہیں اڑا دے گا۔ ٹائم ہی نہیں لگنا، وقت ہی نہیں لگنا، یہ سوچے بھی نہیں کہ پتہ نہیں اب یہ فلاں 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 یہ ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ گئے، اب یہ نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، ان کی حیثیت تو مکھی مچھر کی برابر بھی نہیں ہے۔ جب میرا رب چاہے گا، ایک ہلکے سے جھونکے ہوا کے ساتھ انہیں صاف فرما دے گا۔ تو اس لیے آج توبہ کریں، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اللہ کریم آئندہ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔